والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ توبہ رقم السورہ 9 ورقم الآیہ 40. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. اللہ رب العزت اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار مسلمانوں کے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اگر تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ، نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. جب ان کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے تو دوران سفر ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار ثور میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، تو جب وہ پیغمبر اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے. یہ صحابی کا نام لے کر واحد شخص ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے صحابی کے نام کے ساتھ، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. دو لفظ بولے جاتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی کا ذکر کیا اور ان کے یار غار صدیق اکبر کا ذکر کیا، اور سفر ہجرت کا ذکر ہے، اور اس غار کا ذکر ہے جس میں آپ ٹھہرے. اللہ ہمیں وہ غار دکھائے.
سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اتنے وفادار تھے، اتنے جانثار تھے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف آپ کا خیال کرتے بھی کسی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ جب غار میں چلے گئے تو دشمن سر پر پہنچ گئے، اللہ اکبر اللہ، تو عرض کرتے آقا دشمن تو آ گئے۔ تو اس کے جواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے غالباً، عربی مہینے کی، اور اس مہینے کی 23 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کیسی مماثلت ہے نبی پاک سے، جتنی عمر نبی پاک دیے اتنی عمر آپ جناب نے پائی، 63 سال عمر پا کے آپ دنیا تو چلے گئے۔ اللہ اکبر، 13 ہجری اور 23 جمادی الثانی، اور ساتھ کیسے ہے، وفا کیسی ہے، مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ ڈے 1 پہلے دن تو لے کے آخر تک سرکار دے نال ہی رہے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غار میں ساتھ، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، جنگوں میں ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو قبر میں بھی ساتھ ہی، قبر میں بھی ساتھ، اور انشاءاللہ کل قیامت کو میدان محشر میں بھی ساتھ ہو۔ آپ جب حوض کوثر پہ ہوں گے نا، اللہ اکبر، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں، اور چاروں کنارے تے نبی دے 4 خلفاء ہوں گے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جناب ان نال محبت پیار کرے گا نا انہوں حوض کوثر مل جائے گا، لیکن جناب ان نال دشمنی رکھے گا وہ قیامت والے دن حوض کوثر تو محروم ہو جائے گا۔ دعا کرو نبی دے یارہ دی محبت اللہ نصیب کر۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی پاک دے صحابہ تشریف فرمان تے آپ سرکار ایسی منظر سے تشریف لے آئے کہ دائیں طرف جناب ابو بکر نے اور بائیں طرف جناب عمر نے، آپ سرکار نے دونوں دے کندھے تے ہاتھ رکھے ہیں، تے صحابہ منظر ویکھ کے نا بڑا خوش ہوئے، تو سرکار کہنے لگے تجھے ہون خوش ہو رہے جے، کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو اسی منظر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا کہ جناب ابو بکر میری دائیں طرف ہوں گے اور جناب عمر میری بائیں طرف ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور احادیث میں شاندہ اتنا قرب اور اتنا ساتھ ہے، اللہ اکبر اللہ۔ کئی دفعہ نبی پاک فرماندے کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، حالانکہ وہ موجود بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس چیز پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، فلاں جگہ پر دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، آمنت انا و ابو بکر و عمر۔ اس چیز پر میرا ایمان ہے، ابو بکر عمر کا ایمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ موجود بھی نہیں ہوتے تھے، ان کی عدم موجودگی میں میرے نبی ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ کیسا ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اور آج روضہ پاک میں، مدینہ شریف میں، آج بھی وہ ساتھ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ جناب ابو بکر میرے نبی کے دائیں طرف لیٹے ہوئے ہیں اور جناب عمر میرے نبی کے بائیں طرف لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان، ان کی کنیت ہے ابو بکر، ابو بکر۔ اس کا ترجمہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں، کئی لوگ ترجمہ میں اس کا صحیح نہیں کرتے۔
ابو کا لفظ ایک تو باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں باپ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں یہ زو کے معنی میں، والا، زو کے معنی میں، یعنی کہ بکر کا باپ نہیں، بکر والا۔ اور بکر کا معنی کیا ہے؟ ہر کام میں آگے بڑھنے والا، ہر کام میں آگے بڑھنے والا، ہر کام میں پہل کرنے والا۔ تو اس کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے نبی پاک پر ایمان لانے میں پہل کی، نبی پاک معراج پر گئے تو تصدیق کرنے میں پہل کی، نبی پاک کو جب دین کے لیے مال کی ضرورت پڑی تو مال کو قربان کرنے میں پہل کی۔ یہ وہ ابو بکر ہیں، کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ جب معراج میں گئے نا، اللہ نے نبی پاک کو معراج کروائی، اور یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس سال نبی پاک نو 2 صدمے پہنچے۔ ایک تو آپ کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو انہوں کا وصال ہو گیا، تو اے اکلوتی آپ کی زوجہ سن واحد کہ جنہوں نے اپنا مال بھی نشاور کیتا ہے تے نبی پاک کو بڑا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ باقی سب شادیاں سرکار نے انہوں تو بعد کی تھی، انہیں دیر کر لیا ہی سن، مال بھی قربان کیتا ہے، اور اینا بڑا حوصلہ دیتا تے جنہوں گھروں حوصلہ مل جائے نا تے ان کا پھر حوصلہ بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ تے سرکار ایویں نہیں کہتے سن کہ ختیجہ تے ختیجہ ہی گھر چ کوئی چیز بنانی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ میری ختیجہ دی سہیلیاں نو پہلے چیز دینا ہے۔ ایک دن اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے آقا وہ بوڑھی عورت دنیا تو فوت ہوگی، چلی گئی، دنیا کو چلے گئے نے تے اسی کماریاں خوبصورت جوان تواڈے کول موجود ہاں تے ساڈی موجودگی اندر بھی تسی ختیجہ ختیجہ ہی کر دیو، وجہ کیے؟ سرکار کہندے نے ختیجہ تے ختیجہ ہی سی۔ سبحان اللہ۔ اچھا وقت اچھا گزریا ہوئے نا، دوست نال، گھر دے اندر، استاد نال، بیوی نال، تے او جان تو بعد بھی بندہ یاد رکھتا ہے، جان تو بعد بھی یاد رکھتا ہے۔ سرکار کہندے میرے ختیجہ تے ختیجہ ہی سی۔ اتنا پیار، اتنی محبت اللہ کو چلے گئی۔ اور دوسرے نمبر تے قدم نال قدم ملا کے ساتھ کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب بھی دنیا تو چلے گئے۔ آپ سرکار نے اس سال کا نام رکھ دیتا عام الحزن، غموں کا سال۔ تے اللہ نے نا نبی پاک دے غم نو، ہم نو، دکھ نو، تکلیف نو کم کرنے واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر دی زمین اور آسمان دی سیر دا انتظام فرما دیتے۔ کیوں؟ باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے تے ماں بھی ٹر گئی، دادا جان بھی چلے گئے، قدم نال قدم ملا کے کھڑا ہونے والا چچا بھی دنیا تو چلا گیا ہے۔ تے دنیا تے جدوں بندے نوں غم آندا ہے، پریشانی آندی تے آؤٹنگ واسطے، سیر و تفریح واسطے باپ لے کے جاندے، چاچا لے کے جاندے، دادا لے کے جاندے، تے سارے ہی رشتے اللہ نو ایویں ہی منظور ہے۔ اللہ نے اپنے کول بلا لینے تے فرمایا کہ میرے نبی جی پریشان نہ ہونا، لوگ اپنے بچیاں نو سیر کرواندے نے، دنیا دے کسے باغ اندر لے جاندے نے تے دنیا دے کسے آؤٹنگ پوائنٹ تے لے جاندے نے۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرش والا رب ایسی سیر کرواواں گا جن دی دنیا تے مثال ہی کوئی نہیں۔ 10 نبوی نو نا اللہ نے نبی پاک کو بلایا، اور عظمت کیسی، میں ایک درس شاید پہلے بھی اشارہ کیتا سی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نو رب نے بلایا نا تے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے میرے موسیٰ علیہ السلام جوتا اتار دو، جوتا
اتار دو. آپ مقدس وادی میں آ چکے ہو. اللہ نے جدو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور تے بلایا تو فرمایا جوتا اتار دو. تو جدو سرکار نو معراج تے بلایا تو جوتا اتارنے کا حکم ہی نہیں گا. کی مطلب ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو جوڑے سمیت زمین تو اٹھائے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں دے اوپر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک رب لے گئے. تے اللہ نے فرمایا یہ دسنا چاہتے ہیں رب اے میرے محبوب پیغمبر پریشان مت ہونا. سیر بھی کروائی تو نال دسیا میں تہاڈا مقام اتنا بلند کیتا ہے. ستے آسمان تہاڈے جوڑیاں دے نیچے نے تے تہاڈے قدم ست آسماناں دے اوپر نے. کی مطلب ہے کہ سارا جہان، ساری کائنات مل کے بھی اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جوڑیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر اللہ. اتنی شان بلند کی تھی. تے جڑی میں گل دسنا چاہنا، سرکار کہنے لگے جبریل نال سن، واپس جان لگے نا تے جبریل السلام کو کہندے نے بھی اتنا لمبا چوڑا سفر ہے تے آنن فانن چند لمحے چ رب نے کروایا ہے تے میری تصدیق کون کرے گا؟ تے جبریل رب دے حکم نال کہندے نے کہ سرکار تہاڈی تصدیق تہاڈا صحابی ابو بکر صدیق ہے. اس واسطے انہوں صدیق کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ. تے جدوں آئے نا آپ نے کیا میں معراج کر کے میں سیر کر کے آیا تے کافروں کو موقع مل گیا. اتنا لمبا چوڑا سفر، ایک آسمان کا موٹاپا 500 سال کے برابر، 500 سال کے برابر. ایک اور دوسرے آسمان کا خلا 500 سال کے برابر. 7 آسمان اور 7 خلا، 7 جمع 7 14، 14 ضرب 500 کتنے ہوگا؟ تھوڑا بہت میتھ بھی سیکھا کرو. 14 ضرب، چلو 14 ضرب 5 دسو کتنا ہوگا؟ جی بیٹا 19 کیوں؟ ٹھیک ہے. نہیں سر نہیں، ضرب ضرب. جزاک اللہ. 70 ہوگا نا، 2 صفر اور لا دو نال کتنا ہوگا سب؟ 7000 میل کی مسافت. تو ٹائم کتنا لگے؟ رات کا تھوڑا جا حصہ. سرکار زمین کا سفر الگ ہے، اس کو زمین کا سفر اس کو الگ ہے. اتنا لمبا چوڑا سفر. آقا پریشان ہوندے نے. آپ نے جدوں تذکرہ کیتا ہے کافراں نوں موقع مل گیا تے ساریاں تو پہلے انہوں نے نبی پاک دے یار غار نو دور کرنے کی کوشش کی تھی. جڑا قریبی یار ہوندا نا انہوں توڑنے کی کوشش لوگ زیادہ کر دیں بھی اے ٹوٹ گیا تو پھر ایسے کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل تے دس، اتنا لمبا چوڑا آسمان دا سفر، اتنا لمبا چوڑا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک زمین دا سفر تے چند منٹاں لمحیاں سیکنڈاں دے اندر وہ بندہ کر سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ممکن ہی نہیں. تو کہنے لگے چلو پھر دھیان نال گل سنو، جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے دعویٰ کیتا ہے میں اتنا لمبا چوڑا سفر چند لمحے دے اندر کر کے آیا، میں صدقے قربان جاواں. صدیق تے صدیق ہے، وفا بے مثال ہے، محبت بے مثال ہے، عصمت بے مثال ہے، مقام بے مثال ہے، شان بے مثال ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میری سرکار نے فرمایا ہے تو سچ سے میں تصدیق کرنا. عرض تو آواز آئی آج کے بعد آپ صدیق ہیں. اب صدیق ہیں، صدیق دا لقب ملیا. اللہ اکبر اللہ. ایک دن سرکار نے حکم دیتا، ایک دو حدیثاں سنا کے بعد مکمل کرنے لگا. کیسی عظمت کیسی شان ہے. مسجد نبوی اے مسجد خالد بن ولید ہے. اللہ کا شکر ہے اسی آئے ہیں، نماز پڑھیے، دعا کرو اللہ سارے بیماروں کو شفا دے. آج اتفاق نال نا میں الحمدللہ اللہ نے ذرا پہلے اٹھا دیتا تے آنچ بس دیر کہتے سارے چیز بیمار ہو گئے. دعا کرو اللہ سب کو شفا تھا، چھوٹے نو بڑے نو جننے بیمار نے سب کو شفا دے. تو میں
اج دروازہ کھولنے والا بھی مینوں میسر نہ بنتا. میں کوشش کی تھی بیمار بخار سی کافی, پہلے میں کبھی نماز گھر پڑھ لینے, پھر میں وہ کوشش کی تھی آپ چابی نہ تالا کھولیا, پھر باہر ماروں تالا مار کے, تو وہ 2-4 منٹ لگا, پچھا ہو گیا, لیٹ ہو گیا. بہرحال دعا کرو اللہ بیٹھنا قبول فرمائے. تو اے مسجد خالد بن ولید, تو جی مسجد نا میرے نبی دی, سونے نبی دی مسجد نبوی اینی عظیم مسجد, دعا کرو اللہ اس زیارت کا موقع عطا کر دے. آپ سرکار نے فرمائے کہ جب میری مسجد نبوی سے نماز پڑھ دے, ایک حدیث 50,000 ہے لیکن حدیث ذرا کمزور ہے, 1,000 والی حدیث مستند ہے. سرکار نے فرمایا اللہ انہوں 1,000 نماز کا ثواب عطا کر دے. مسجد نبوی دے اندر آپ سرکار موجود نے, تے جنہاں دے صحابہ دے گھر نال نال سی نا, انہوں نے مسجد دے وچوں دروازے کھولنے سن آسانی واسطے. تے ایک دن نبی پاک نے حکم دیتا ہے جننے دروازے نے مسجد نبوی دے وچوں لوگاں دے گھراں دے اندر جان والے سارے دروازے بند کر دیو, لیکن ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلیا رہے گا. سبحان اللہ. یہ نشانیاں نے کہ میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. نماز پڑھائے تھے ابو بکر. ایک دن سرکار نے نا بڑے دکھ نال تے بڑی حسرت نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سب تو زیادہ احسان نے, اے عرش والے اللہ, سارے تو زیادہ احسان ابو بکر دے نے. نبی پاک نے صحابہ دے اندر بیان کیتا ہے کہ جنہیں جنہیں میرے تے کوئی احسان کیتا ہے میں بدلہ چکا دیتا ہے, لیکن ابو بکر دے میرے تے اتنے احسان نے, ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ اللہ ہی ان عطا کرے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے بخاری یا مسلم دی, آپ سرکار نے پوچھا اج روزہ کنے رکھے ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے جی آنا, میں رکھے ہے. آپ نے پھر پوچھا اج جنازہ کنے پڑھے مسلمان دا؟ او ایک باری جنازہ بندہ جڑا پڑھ دے نا, ایک احد پہاڑ دے برابر ثواب ہے, تے جڑا دفنا کے آوے انہوں 2 احد پہاڑ دے برابر ثواب. جنازہ کنے پڑھے؟ صدیق عرض کر دینے آقا جی میں پڑھے. تیسرے نمبر تے فرمایا کون بندے جنہیں آج مسکین نو کھانا کھلائے, مسکین نال محبت کریا کر, مسکین نال پیار کریا کر. جرا بندہ مسکین دے نال محبت نہیں کرتا اللہ جنت تو دور کر دیں دن. اللہ محبت نصیب کرے. آپ کہتے ہیں آنا جی میں کھانا کھلایا. چوتھے نمبر تے سرکار نے پوچھے کیڑا بندہ ہے جنہیں مریض بندے دا حال پوچھے. ابو بکر کہنے لگے جی آنا میں, جڑا بندہ بیمار دا حال پوچھ دے. حدیث پاک میں جان دے صبح کسے وقت جاوے شام تک, تے شام نو کسے وقت پوچھے صبح ہون تک, 70,000 فرشتہ اس بندے پوچھن والے دی مغفرت دی دعا کر دے. بیماراں دا حال پوچھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جس بندے سے 4 خوبیاں جمع ہو جان ان دی جنت پکی ہے, اس بندے دی جنت پکی. اللہ اکبر اللہ. اچھا نبی پاک نے اللہ نے معراج کروائی, بیوی فوت ہو گئی, غم گسار نے عام الحزن نام رکھ دیتا ہے, تے رب نے سیر کروائی, طبیعت سیٹ ہو گئی, ہولا ہو گیا دماغ, توجہ بٹ گئی, اللہ نو ملے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں ویکھیاں اور اللہ تعالیٰ دے نظائر عجائبات قدرتاں ویکھیاں. آپ دی طبیعت خوشباش ہو گئی تو واپس آئے نا, تے نبی پاک دے دکھ نو اور کم کرنے واسطے اور صدیق اکبر نے جنہوں نے اپنی بیٹی پیش کر دی تھی, تے نال کہندے نے آقا ابو بکر دی 3 خواہشاں نے, 3 خواہشاں نے, بیٹی ابو بکر دی ہووے تے زوجہ رسول بن جائے, بیٹی ابو بکر دی تے زوجہ رسول بن گئے. 10 نبوی نو آپ نے ایک قربانی پیش کی تھی, بلکہ آپ نو احساس ملے نبی پاک دے سسر بن گئے. تے کون ایسے میں صدقے قربان جاواں جنہاں نال نکاح نبی پاک نے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال کیتے. کندے حکم نال؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ سیدہ عائشہ دی تصویر آپ نے دکھائی گئی, تے اللہ نے فرمایا ہی لک یا محمد, ہی لک
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تاڑی ہون والی بیوی نے ایک وقت آیا منافقہ نے الزام لگا دیتا لوگ آدھے الزام لگ دے تے صفائی استاد پیش کر دے کسے دے الزام لگ دے صفائی ان دا دوست پیش کر دے کسے دے الزام لگ دے صفائی علاقے دا چیئرمین پیش کر دے میں سب کے قربان جاواں اما جانتے الزام لگے تے صفائی عرص والے رب نے پیش کی تھی اللہ رب العزت نے سورہ نور دیا 18 آیتاں اما جان دی عظمت وچ اتار دیتی ہیں اللہ اکبر اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا سبحان اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا جندے در دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ایک دن سرکار نے کسی پوچھا کہ سب تو زیادہ محبت کندے نال ہے آپ نے کہا عائشہ نال کندے نال عائشہ رضی اللہ عنہ اگو بندہ کہنے لگا نہیں جنی مردہ مجھے دسو تے آپ نے جناب عائشہ کا نام نہیں چھڑیا آپ نے کہا ابوہا عائشہ کے باپ سے عائشہ کے باپ سے یہ عظمت والے لوگ نے جنہوں نے شان اور مقام پائی اللہ کو دعا کریے اللہ سانو انہاں دی سچی محبت نصیب کر دے تے اللہ سونے جس طرح دا ایمان جناب ابو بکر صدیق دا ہے آج سانوں میں اس طرح دا پختہ ایمان نصیب کر دے یہ عظیم لوگ نے جنہیں کائنات دے اندر آپ سب تو اول نمبر نے نبیہ تو بعد سب تو زیادہ مقام جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے باپ جناب ابو بکر صدیق دا ہے اللہ مینوں اور تانوں اس طرح دی سچی محبت نصیب کرے بیمارا واسطے دعا کر لی جنی دیر تسی بیٹھے ہو نا اللہ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا اپنے دو علماء بڑے بیمار نے حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرزند عظمت حافظ محمد اسماعیل صاحب وہ بیمار نے اور سروسز ہسپتال داخل نے دل دی پرابلم میں میدے دی دیگر انہوں عوارض نے دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت عطا کرے اور اپنے پروفیسر عتیق اللہ عمر انہوں بچارہ دی لت کٹ دیتی گئی شوگر دی وجہ تو انہوں دا آپریشن ہوا ہے پریشان نے دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت دے تے انہوں دے کاروبار انہوں حوصلہ دے وہ پھر دین دا کام کرن اے عزب جنہیں نے سارے اللہ دیا نعمتاں نے اللہ ہر ایک دے عزب تا حیات سلامت رکھے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رب السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمام پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرمام تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرمام اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمام مولانا حافظ اسماعیل میر محمدی حفظہ اللہ اور محترم پروفیسر عتیق اللہ عمر حفظہ اللہ اور جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ تو ساڑھے جسمہ دا
خالق مالک اے میرے اللہ ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے، تا حیات صحت و عافیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم دائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما دے، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، ساڈے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو جنت اعلی مقام عطا کر دے، درجات بلند کر دے۔ اے میرے اللہ سانو بھی موت دی تیاری دی توفیق دے دے، یا اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے، رزق حلال عطا کر۔ یا اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا ٹائم ہے، فرض نماز تو بعد قبولیت دا وقت ہے، صبح دا ٹائم فرشتیاں دی آمد دا وقت ہے۔ یا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول کر لے، ذریعہ نجات بنا دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں کلے نے اللہ زندگی دا اچھا ساتھی عطا کر دے۔ یا اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک سال نرینہ اولاد عطا کر دے، جنہیں کوئی بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جنہیں دے بچے بچیاں جوان نے اللہ انہوں نے رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے سبب پیدا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، اچھے گھر عطا کر دے۔ اولاد دے بارے اللہ مشکلات تکلیف ازمائشاں تو دور رکھنا، سکھ عطا کرنا، سکھ عطا کرنا، ٹھنڈیاں ہمامہ نصیب کرنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو اور جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جے تیرے گھراں نال پیار کر دے اللہ تو اون دے نال پیار کر، جے تیرے گھراں دا خیال رکھ دے اللہ تو اون دا خیال رکھ۔ اے میرے اللہ ساڈے بچیاں نو نیک کر دے، کامیاب کر دے، مستقبل اچھا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.